الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ واسیہ کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رافضیوں کے طریقے سے دور ہیں، لا تعلق ہیں۔ رافضی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ اور اہل السنہ، اہل الحدیث اس طریقے سے لا تعلق ہیں، بلکہ وہ تو صحابہ کرام کی شان بیان کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اہل السنہ، اہل الحدیث ناسبیوں کے طریقے سے بھی لا تعلق ہیں۔ وہ ناسبی جو آل بیت کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، کبھی اقوال کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آج کا درس، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، کہ یہ کون؟ اہل سنہ، اہل الحدیث، سلفی لوگ، یہ یمسکون، یہ دور رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں ان اختلافات سے جو صحابہ کرام کے مابین واقع ہوئے، یعنی کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات میں یہ داخل نہیں ہوتے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایسے اختلاف کا تذکرہ کرنا پڑ جائے تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے درمیان ہونے والے اختلافات سے بچا جائے، یعنی کہ ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کا تذکرہ کرنے سے بچا جائے، کیونکہ جب آپ ان اختلافات کا تذکرہ کریں گے تو آپ کے دل میں کسی نہ کسی صحابی کی نفرت بیٹھے گی، آپ کسی نہ کسی صحابی کی مذمت کر بیٹھیں گے، کسی نہ کسی صحابی کو برا بھلا کہہ بیٹھیں گے، اور اس سے اس صحابی کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ معصیت کا ارتکاب کریں گے، گناہ کا ارتکاب کریں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات میں جج بننے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ ایسی گفتگو کر بیٹھے جو گفتگو صحابہ کرام کے شایان شان نہیں تھی، جو گفتگو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں تھی، جو گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بعد آنے والے سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات سے رکا جائے، اس سے دور رہا جائے، اور اس میں دلچسپی نہ رکھی جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا پاکستان میں، بر صغیر میں، مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، تو وہاں پہ وہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والی اختلافات کے موضوع پہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سے غلطیاں ہوئیں، وہ صحابہ کرام پہ تنقید کر بیٹھے، جبکہ صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم مولانا مودودی کی یہ غلطی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا صحابہ کرام کے اوپر تنقید کر کے، تو مولانا مودودی سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ تم لوگ مولانا مودودی کے اوپر تنقید کیوں کرتے ہو۔ اچھا، ان کے اوپر ناراض نہیں ہوتے کہ انہوں نے صحابہ کرام پہ تنقید کیوں کی ہے۔ اور پھر لوگوں کے لیے راستہ کھلا، چنانچہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کتاب پہ اعتماد کیا۔ اس کتاب کو جن نوجوانوں نے پڑھا، ان کے اذہان آج بھی صحابہ کرام کے تعلق سے صاف نہیں ہیں۔ ان کی گفتگو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کئی صحابہ کرام سے شدید دشمنی رکھتے ہیں۔ اور پھر زمانہ آیا مولانا اسحاق جال والے کا اور علی مرزا جیلمی کا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے اختلافات میں دلچسپی لی،
اور کسی نہ کسی صحابی پہ تنقید کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں میرا اور آپ کا عقیدہ وہ کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات سے دور رہنا ہے، اس میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھانی۔ وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں کون؟ اہل سنہ اہل الحدیث سلفی لوگ کہ ان هذه الآثار المرویۃ فی مصابئہم منها ما هو کذب، کہ بے شک یہ روایات جو روایت کی گئی ہے ان کی برائیوں کے بارے میں، کن کی برائیاں؟ صحابہ کرام کی برائیوں کے بارے میں، تو ان کی کئی اقسام ہیں، ان روایات کی، ان آثار کی کئی اقسام ہیں، جن روایات میں، جن آثار میں برائیاں ذکر کی گئی ہیں صحابہ کرام کی، یہ آثار کئی طرح کے ہیں، یہ روایات کئی طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے کچھ وہ آثار ہیں، وہ روایات ہیں جو جھوٹ ہیں۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، اور ان روایات میں سے، ان آثار میں سے کچھ وہ ہیں جن میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، جن میں اضافہ کیا گیا، وَنُقِصَ اور کمی کی گئی، کچھ چیزیں بڑھا دی گئی، کچھ کم کر دی گئی، وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ اور ان روایات کو، ان آثار کو ان کی حقیقت سے ہٹا دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ روایات وہ ہیں وَالصَّحِيحُ مِنْهُ، جو ان میں سے صحیح ہیں، سند کے لحاظ سے ثابت ہیں، ہم فیہ معذورون، لیکن صحابہ کرام ان امور میں معذور ہیں، وہ شرعی طور پہ ان کا عذر ہے۔ اما مجتہدون مصیبون، یا تو وہ اجتہاد کرنے والے تھے اور اپنے اجتہاد میں درست تھے، وَإِمَّا مُجْتَہِدُونَ مُخْطِئُونَ، یا وہ اجتہاد کرنے والے تھے لیکن اجتہاد میں ان کو غلطی لگی۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خلاصہ بیان کیا ہے کون سی روایات کا؟ وہ روایات، وہ آثار جن میں صحابہ کرام کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو کہا کہ یہ تین طرح کی روایات ہیں۔ نمبر ایک تو جھوٹ ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان روایات کی طرف آتے ہیں جو جھوٹ ہیں، میں ان کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے نمبر پہ یہ کہنا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی پٹائی کی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا اور انہیں مقام ربضہ میں بھیج دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس معاملے میں ایک روایت وہ آتی ہے جسے امام طبری وغیرہ روایت کرتے ہیں سیف بن عمر سے، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف ہوا، کس شہر میں بلا؟ شام میں، دمشق میں۔ اور اختلاف کیا تھا یہ بھی میں بھی آپ کو بتا دوں، اختلاف تھا زکوٰۃ کے مسئلے میں، اختلاف تھا مال جمع کرنے نہ کرنے کے مسئلے میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مسلمان کو مال جمع کرنے کی اجازت ہے، سونا چاندی جمع کرے، جائز ہے، بس سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اتنا مال آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اس سے زیادہ مال صدقہ خیرات کرنا ہوگا، یعنی کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جب مال ہوگا ہی نہیں تو زکوٰۃ کیا دیں گے؟ جبکہ اسلام میں نظام زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بولیے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام میں نظام وراثت بھی ہے، اسی لیے ہے کہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس مسئلے میں جناب معاویہ کا موقف ٹھیک تھا اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا، اختلاف پیدا ہوا۔ تو اب یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جناب معاویہ نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا کہ ابو ذر یہاں پہ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں،
چنانچہ عثمان نے کہا کہ آپ ان کو میری طرف بھیج دیں۔ جناب معاویہ نے ان کو جناب عثمان کی طرف مدینہ میں بھیج دیا۔ تو جناب عثمان نے ان کو ڈانٹا، کن کو؟ ابو ذر غفاری کو، اور پھر یہ مقام ربضہ کی طرف چلے گئے اور وہاں تنہا زندگی بسر کرتے رہے، ادھر ہی فوت ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے میں آنے والی درست روایت کی طرف، صحیح روایت بخاری شریف کی۔ اس کے راوی ہیں زید بن وہب، یہ ہمدانی ہیں، کوفی ہیں، تابعی کبیر، بڑے تابعی تھے، مخضرم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مررت بالربضہ، میں مقام ربضہ سے گزرا، فاذا انا بابی ذر، تو وہاں میری اچانک ملاقات ہوگی ابو ذر غفاری سے۔ قلت، میں نے کہا، ما انزلک ھذا المنزل، آپ یہاں پہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کنت بالشام، میں شام میں تھا۔ فاختلفت انا ومعاویہ فی الذین یکنزون الذهب والفضہ، تو میرے مابین اور وہاں کے گورنر معاویہ کے مابین اختلاف ہوا ان لوگوں کے بارے میں جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں۔ فقال معاویہ نے کہا نزلت فی اہل الکتاب، کہ سونا چاندی جمع کرنا جائز ہے، اور جن کی مذمت آئی ہے وہ تو یہودی اور عیسائی تھے۔ وقلت انا نزلت فینا وفیہم، اور میرا یہ کہنا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی۔ وکان بینی وبینہ فی ذلک، تو میرے ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ فکتب الی عثمان، انہوں نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا، یشکونی ان اتکلم فی هذه المسائل واثیر الناس، انی اتکلم فی هذه المسائل واثیر الناس، انہوں نے میری شکایت کی کہ میں ان مسائل پہ گفتگو کرتا ہوں شام میں، اور یہاں لوگوں کو میں بھڑکا رہا ہوں حکومت کے خلاف، معاویہ کے خلاف۔ فکتب الی عثمان، تو عثمان نے میری طرف لکھا کہ تم مدینہ آ جاؤ، میں مدینہ آ گیا۔ فکثر علی الناس، تو لوگ میرے دائیں بائیں کثرت سے جمع ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ کون واقعہ بیان کر رہا ہے؟ یہ ابو ذر خود۔ حتی کانہم لم یرونی قبل ذلک، ایسے جمع ہوتے تھے جیسے انہوں نے مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ فذکرت ذلک لعثمان، تو میں نے یہ بات عثمان کو بتائی۔ کس نے بتائی؟ ابو ذر نے، عثمان نے نہیں بلایا، ابو ذر خود گئے ہیں عثمان کے پاس کہ لوگ کیوں میرے دائیں بائیں جمع ہو جاتے ہیں اس طرح۔ فقال عثمان، عثمان نے کہا ان شئت تنحیت فكنت قریبا، اگر تم چاہو، تمہاری مرضی ہو، تو تم ایسے کرو مدینہ سے نکل کے کسی قریبی جگہ چلے جاؤ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان شئت، اگر تم چاہو تو، مجبور نہیں کیا، مشورہ دیا ہے۔ کہتے ہیں فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ابو ذر وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا، اگر یہ لوگ میرا حکمران کسی حبشی کو بنا دیں، عربی کو نہیں، حبشی کالے کو، لَسَمِعْتُ إِذًا وَأَطَعْتُ، تو میں تب بھی اس کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، نمبر ہے اس کا 1406، 1406، اور ایسے ہی 1407، 1408، بخاری میں یہ روایت کئی دفعہ آئی ہے۔ تو یہ آیت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس میں جو مذمت آئی ہے ان لوگوں کی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، یہ مذمت ان لوگوں کی ہے جو سونا چاندی جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ما ادی زکوٰۃ فلیس بکنز، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کو جمع کرنا مذموم ہے۔ تو عثمان بن عفان نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن نہیں کیا، انہوں نے ان کو مدینہ سے نہیں نکالا، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شام سے مدینہ ذلیل کر کے بھیجا ہے، رسوا کر کے بھیجا ہے۔ یہ سارے کے سارا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کے ذریعے لوگ بدنام کرتے ہیں معاویہ کو بھی اور جناب عثمان کو بھی۔
تو یہ مثال ہے، کس چیز کی مثال دی میں نے؟ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے جی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو روایات صحابہ کرام کے خلاف پیش کی جاتی ہیں ان میں سے کئی جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جان لیا کہ جھوٹ ہے کہ جناب ابو ذر کی پٹائی کی گئی یا ان کو زبردستی مدینہ سے نکالا گیا۔ صورتحال یہ کہ وہ خود آئے ہیں جناب عثمان سے شکایت کرنے کے لیے، اور جناب عثمان نے پھر بھی مشورہ دیا، ان شئتا، اگر چاہو تو چلے جاؤ باہر۔ اور یہ حقیقت کون بیان کر رہے ہیں؟ خود ابو ذر غفاری، مقام ربضہ میں، جہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں کسی سے۔ یہ ایک جھوٹ تھا۔ اب ایک اور جھوٹ کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے اپنے زمانے میں حکم بن ابو العاص بن امیہ کو کیا کیا؟ مدینہ واپس لے آئے، جبکہ اللہ کے نبی اسلام نے اپنے زمانے میں اس آدمی کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ واضح ہوگی بات؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اچھا، کیوں نکالا تھا؟ اس بارے میں آپ سیر اعلام النبلاء پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ بتایا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کوئی نقل اتاری تھی، تو آپ نے اس لیے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ یہ سیر اعلام النبلاء ہے، دوسری جلد، اور صفحہ نمبر ہے 107، 107۔ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو مدینہ سے نکال کے طائف بھیج دیا تھا۔ کہاں بھیج دیا تھا؟ طائف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی نقل اتاری تھی، آپ کی چال کی، تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا اور مدینہ سے نکال دیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ یہ مدینہ میں رہ کر نبی علیہ السلام کے راز کفار تک پہنچا دیا کرتے تھے، آپ کے راز نکالتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مدینہ سے نکالا اور طائف میں بھیجا۔ اچھا، یہاں پہ امام صاحب کہتے ہیں کئی لوگوں نے جناب عثمان پہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے جناب اپنے چچا حکم کو واپس یہ لے کر آئے، کہاں؟ مدینہ، اور مدینہ میں ان کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، اور 1000 درہم بھی دیے، جبکہ نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ ان کو؟ حکم کو۔ اچھا، یہ حکم ہے کون؟ یہ حکم بن ابو العاص بن امیہ ہے، اموی ہیں، بنو امیہ سے تعلق ہے ان کا۔ امام ذہبی کہتے ہیں وَلَهُ أَدْنَىٰ نَصِيبٍ مِّنَ الصُّحْبَةِ، بھئی یہ صحابی ہیں۔ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس روایت کی حقیقت کی طرف۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو، اس صحابی کو مدینہ سے نکالا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ حکم کو کیسے نکالیں گے؟ نکالا اس کو جاتا ہے جو پہلے رہتا ہو۔ جب کوئی آدمی مدینہ میں رہتا ہی نہیں، اس کو مدینہ سے کیسے نکالیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ حکم مسلمان ہوا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، اور یہ پھر مکہ میں ہی رہا ہے، مدینہ میں رہا ہی نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو مدینہ سے کیسے نکالا ہوگا جو مدینہ میں رہتا ہی نہیں تھا؟ تیسرے نمبر پہ مان لیتے ہیں کہ یہ مدینہ میں رہتے تھے، مان لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، تو کسی کو جلا وطن کرنے کی سزا جو اسلام میں آئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 1 سال ہے، کہ اگر کوئی شادی ہونے سے پہلے کنوارا بدکاری کرے اور مان جائے کہ میں نے بدکاری کی ہے، یا گواہ مل جائیں، 4 گواہ ملیں، با اعتماد قسم کے گواہ، نماز روزہ کرنے والے گواہ، تو اس آدمی کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے
اور اس کے شہر سے 1 سال کے لیے نکال دیا جائے گا، جلاوطن کر دیا جائے گا۔ اس آدمی نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ آپ نے پوری زندگی کے لیے نکال دیا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المنار المنیف میں کہ کل حدیث فی ذم بنی امیہ فہو کذب، بنی امیہ کی مذمت میں جتنی بھی حدیث آئی ہیں سب جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ بنی امیہ کو بدنام کیا گیا۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ حکم جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال کے طائف بھیجا تھا، اور یہ بات غلط ہے کہ جناب عثمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا کہ ان کو مدینہ واپس لے کر آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نہ ان کو نکالا اور نہ یہ کوئی جرم ان کا ایسا ثابت ہوا۔ تو یہ 2 جھوٹ ہیں جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، جو روایات صحابہ کرام کی مذمت میں آئی ہیں ان میں سے نمبر 1 کے بارے میں کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ کچھ روایات وہ ہیں جو صحیح ہیں لیکن ان میں اضافہ کیا گیا یا کمی کی گئی، یا ان کو ان کی حقیقت سے کیا کیا گیا؟ پھیر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی مثال بھی لے لیں آپ۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جو پہلے بھی ایک بار میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن آج پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہاں پہ راوی ہیں عثمان بن موہب، یہ تابعی ہیں، بصری ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا مصر سے اور حج کرنے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کئی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، تو دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ قریشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا کہ ان میں جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ عبداللہ بن عمر ہے، صحابی۔ تو وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوالات کرنے لگا ہوں تو آپ مجھے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں میدان چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات درست ہے۔ دوسرا سوال، کیا یہ بات درست ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں بھی غائب رہے، موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بھی درست ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیعت رضوان میں بھی موجود نہیں تھے، وہاں سے بھی غائب تھے؟ کہا یہ بات بھی درست ہے۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، خوشی سے نعرے لگا رہا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ صحابی کے خلاف چند باتیں اس کو ملی ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے، ٹینشن لینے کی بجائے خوش ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عثمان کی کتنی نفرت اس کے دل میں تھی۔ اچھا، اب یہ تینوں باتیں عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اور ابن تیمیہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں نا کہ دوسرے نمبر پہ وہ روایات ہوتی ہیں جن کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، ہیر پھیر کرتے ہیں جن میں، تو یہاں پہ ہیر پھیر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ بات زیادہ بڑھا دینا یا کم کر دینا۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ نیچے، تمہیں اب حقیقت بتاتا ہوں، صورتحال بتاتا ہوں۔ کہا جہاں تک تعلق ہے احد کے دن ان کے میدان چھوڑ دینے کا، تو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ یعنی کہ وہ اکیلے نہیں تھے، کئی صحابہ کرام تھے جو میدان چھوڑ بیٹھے اس وقت جب ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ بھی سچی محبت کرنے والے تھے آپ سے، یہ خبر ان کے لیے اتنی بڑی تھی کہ ان کے پاس حوصلہ ہی نہ رہا کہ وہ اب لڑ سکیں، وہ میدان چھوڑ گئے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ احد کا میدان چھوڑ گئے تھے، یہ بھی بیان کریں کہ کیوں چھوڑ گئے تھے اور یہ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔
اچھا، جس کی غلطی اللہ معاف کر دے اس کی وہ غلطی بیان کرنا، اس کو تانا دینا، یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ دوسرے نمبر پہ ان کا بدر کی لڑائی سے غائب ہونا، تو یہ ان کا جرم نہیں بلکہ ان کا اعزاز ہے، یہ سعادت ہے ان کی۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی بیگم تھی اللہ کے نبی کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیمار تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی وائف کی، ان کی میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے، آپ نے جنگ میں شریک نہیں ہونا، اور آپ کو ہر اس آدمی کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا اور جس کو بدر کی لڑائی سے مال غنیمت ملے گا۔ تو جناب عثمان کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اجر و ثواب بھی ملا، دنیاوی مال غنیمت بھی ملا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی خدمت کا اعزاز بھی ملا۔ باقی رہا بیعت رضوان سے ان کا غائب ہونا، تو پہلے یہ تو پوچھ لو بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ اسی لیے ہوئی تھی کہ جناب عثمان غائب تھے، موجود ہوتے تو یہ ہونی نہیں تھی۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جناب عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اب مکہ کے قریب ہم پہنچ گئے، حدیبیہ بھی ہم رکے ہوئے ہیں، آپ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، طواف کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے مذاکرات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا ہے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جن کا اپنا باپ بہت عظیم ہے، کون؟ عمر فاروق۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں عثمان سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص ہوتا جو مکہ والوں کے لیے قابل قبول ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو لگا کہ عثمان ہی وہ شخصیت ہیں جن کی مکہ والے عزت کرتے ہیں، تو جناب عثمان کو بھیجا گیا۔ پیچھے سے افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہ کون کون میرا ساتھ دے گا۔ تو صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور آخر میں آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو جناب عثمان اگر خود موجود ہوتے تو اپنا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے، تو وہ ہاتھ بہتر تھا زیادہ، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو جناب عثمان کی نمائندگی کر رہا تھا وہ بہتر تھا؟ تو یہ بھی جناب عثمان کا اعزاز ہے کہ ان کی وجہ سے یہ بیعت ہوئی، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے بھی اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے دوسرے ہاتھ میں بیعت کی، تو یہ تو ان کا کارنامہ ہوا۔ لیکن لوگ کمی بیشی کر کے یا آدھی بات بیان کر کے اس کو بھی صحابہ کرام کے جرم کے طور پہ، جناب عثمان کے جرم کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کچھ روایات کیا ہیں؟ وہ صحیح منہ، جو صحیح ہیں لیکن ہم فیہ معذورون، وہ ان امور میں شرعی طور پہ عذر والے ہیں، ان کا عذر تھا۔ اما مجتہدون مصیبون، یا تو وہ اجتہاد انہوں نے کیا اور اجتہاد میں درست تھے، اور یا اجتہاد کیا اور غلطی لگی۔ اچھا، جب کوئی اجتہاد کرے تو پھر کیا ہے؟ حدیث سنیں آپ، بخاری شریف کی حدیث ہے 7352 7352، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے، ثم اصاب، پھر اس کا اجتہاد صحیح نکلے، فلہ اجران، اسے 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک اجتہاد کے درست نکلنے کا۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور جب وہ اجتہاد کرے ثم اخطأ، پھر اس سے غلطی ہو جائے، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔ تو جناب معاویہ اور جناب علی کے مابین جو لڑائیاں ہوئیں، جو غلط فہمیاں ہوئیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب علی جناب معاویہ کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب تھے، درستگی کے زیادہ قریب تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں دونوں کو مسلمان قرار دیا۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور پھر صلح ہوئی جناب علی اور جناب معاویہ کے دو گروہوں میں۔ تو آپ علیہ السلام کے حدیث کے مطابق جناب معاویہ کے گروہ کیا نکلا؟ مسلمان، مومن نکلے وہ بھی۔ تو یہ اجتہاد تھا جناب معاویہ کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ عثمان کے قاتل میرے حوالے کریں، میں ہوں عثمان کا رشتہ دار۔ تو جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ان کو پکڑیں، میرے حوالے کریں، تو پھر میں ان کی بیعت کروں گا، پھر میں ان کو بطور حکمران قبول کروں گا۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، اور یقیناً جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن اجتہاد کرنے والے کو بھی ایک اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ۔ وہم اور وہ کون؟ اہل سنہ، اہل الحدیث، سلفی لوگ۔ وہم مع ذالک، وہ اس کے ساتھ ساتھ، لا یعتقدون، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہے، بلکہ ان کے ہاں یجوز علیہم الذنوب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ممکن ہے علیہم، ان صحابہ کرام سے، الذنوب گناہ، فی الجملہ، مجموعی طور پہ، یعنی کہ ممکن ہے کہ ان سے گناہ ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معصوم ہے، معصوم تو انبیاء کرام ہیں بس۔ ہم نہ صحابہ کرام کو معصوم مانتے ہیں اور نہ آل بیت کو معصوم مانتے ہیں، سوائے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ چنانچہ یہاں پہ حدیث ہے ترمذی شریف کی 2499، 2499، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، آدم کے ہر بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کثرت سے ہوتی ہیں، اور ان غلطیاں کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ کیا بتانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ صحابہ کرام سے غلطیاں کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بشر تھے، انسان تھے، معصوم نہیں تھے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جو غلطیاں ان سے ہوئی اس کی مثال کے طور پہ، جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تھی، واقعہ افک، جب وہ دوران جہاد لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی، یعنی کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا رات کے وقت، پھر آرام کے بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب چلتے ہیں، سفر جاری کرتے ہیں، سفر پھر شروع کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئی، ان کا ہار گم ہو گیا، اور ہار کی تلاش میں وہ لیٹ ہو گئی، اور قافلے والے نکل گئے۔ بعد میں ایک صحابی آئے، صفوان بن معطل السلمی الذکوانی، ان کے پاس اونٹنی تھی۔ سیدہ عائشہ کے پاس جب آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو ام المؤمنین عائشہ ہے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ سیدہ عائشہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ سیدہ عائشہ بیٹھ گئی، اور وہ آدمی خود اوپر نہیں بیٹھا۔ اس کی قربانی دیکھیں، اس کی شرافت دیکھیں، اس کی پاک دامنی دیکھیں۔ وہ خود پیدل چلتے رہے، سیدہ عائشہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہیں، اور اس نے سیدہ عائشہ سے راستے میں کوئی بات نہیں کی، بات تک نہیں کی۔ صرف ایک اس نے بات کہی تھی جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ افسوس ہوا کہ سیدہ عائشہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگ تو جا چکے ہیں، بس انا للہ اس نے پڑھا اور کوئی بات نہیں کی۔ اب سیدہ عائشہ اور وہ آدمی وہاں پہنچے جہاں پہ دوبارہ قافلہ آگے چل کے آرام کر رہا تھا، دن کا وقت تھا۔ تو جب منافقین کی نگاہ پڑی ان پہ تو انہوں نے تو تہمتیں لگائی، یہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے، گڑبڑ ہے۔
اب یہ تہمتیں لگانے والے سب منافق تھے، لیکن 3 سچے صحابی بھی اس پروپگنڈے کا شکار ہو گئے، وہ بھی تہمت لگانے والوں کا حصہ بن گئے۔ ایک مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ مستہ بن اساسہ، تیسرے نمبر پہ حملہ بنت جحش۔ اب یہ 3 صحابہ کرام، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مسلمان پہ تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کسی پہ بدکاری کی تہمت لگائیں گے، کیا سزا ملے گی جی؟ 80 کوڑے تہمت کے لگائے جائیں گے، اور ان 3 صحابیوں کو لگائے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ منافقین کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ 3 چونکہ صحابی تھے تو اس لیے ان کے ساتھ نرمی یہ کی گئی کہ دنیا میں ان کو سزا دے دی گئی، 80 کوڑے مار دیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام سے غلطیاں اس قسم کی ہونا ممکن ہے۔ اور جیسا کہ غلطی ہوئی تھی حاتب بن ابی بلتع سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ واقعہ افق والی حدیث بھی بخاری کی تھی، اور یہ بھی بخاری کی ہے کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے جانے والے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ آپ اچانک مکہ پہ حملہ کریں، مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن حاتب بن ابی بلتع نے کیا کیا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور ایک عورت مکہ جا رہی تھی اس کو دیا کہ مکہ والوں کو دے دینا، اور لیٹر میں یہی معلومات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں اور عنقریب مکہ پہ آپ حملہ کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کی خبر دے دی، تو آپ علیہ السلام نے جناب علی کو اور 2 اور صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ فلاں جگہ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس لیٹر ہوگا، وہ لے کر آنا۔ یہ گئے، عورت موجود تھی، اس سے کہا لیٹر دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ جناب علی کو اللہ کے نبی اسلام کی حدیث پہ مکمل یقین اور اعتماد تھا، کہا لیٹر اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس ہے اور وہ تمہارے پاس ہے، شرافت سے دے دو ورنہ ہم ننگا کریں گے تمہیں، یعنی کہ پوری تلاشی لیں گے اچھی طرح۔ تو پھر اس نے وہ لیٹر نکال کر ان کو دیا، لیٹر مدینہ لایا گیا، پتا چلا صحابہ کرام کو کہ حاتب بن ابی بلتع نے اللہ کے رسول کا راز لیک کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اتاروں گا، میں اس کو قتل کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا عمر یہ بدری صحابی ہیں، اور تمہیں نہیں پتا کہ بدری صحابی کتنے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اے بدریو تم جو چاہو گناہ کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، پیش کی معاف کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حاتب سے غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی، اور انہوں نے معذرت کی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، اور وجہ بھی بیان کی کہ غلطی کیوں ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام سے اتنا پیار کرنے کے باوجود، ان سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ان سے صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی، اور مجموعی طور پہ ان سے گناہوں کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ حَتَّى إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَن بَعْدَهُمْ لِأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَن بَعْدَهُمْ۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ وَلَهُمْ، اور ان کے من السوابقی، ان کے ایسے اعمال ہیں جن میں وہ لوگوں پہ سبقت لے گئے، ان کے ماضی کے ایسے اعمال ہیں والفضائل، اور ان کی ایسی فضیلتیں ہیں ما یوجب، جو تقاضا کرتے ہیں، جو اعمال اور جو فضائل تقاضا کرتے ہیں کس چیز کا، کہ مغفرت ما یسر منہم، کہ بخشش ہو جائے گی ان کی ان گناہوں کی جو ان سے سرزد ہوئے، ان صدارہ، اگر سرزد ہوئے،
حتیٰ انہم، حتیٰ کہ بے شک وہ جو ہیں، یغفر لہم من السیئات، ان کی وہ غلطیاں معاف ہوں گی جو نہیں معاف ہوں گی ان کی جو ان کے بعد ہیں، جو صحابہ کرام کے بعد میں آئیں گے. لأن لہم من الحسنات، کیونکہ ان کی ایسی نیکیاں ہیں، التی تمحو السیئات، جو گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ما لیس لمن بعدہم، اور یہ نیکیاں ان کے پاس نہیں ہیں جو ان کے بعد میں آئی. یہ جو ابھی ہم نے جملہ پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ ذہن میں لے آئیں. حاتم بن ابی بلتہ نے مسلمانوں کی جاسوسی کی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، کفریہ قسم کا جرم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. لیکن چونکہ وہ ماضی میں بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے جناب عمر سے کہا تھا، عمر تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ نے اہل بدر کی طرف دیکھ کر کہا، اے بدریو اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو سو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا. تو کیا ایسے کارنامے میرے اور آپ کے حساب کتاب میں ہیں؟ نہیں. تو اسی لیے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان صحابہ کرام کے ایسے فضائل ہیں، ان کے ایسے اعمال ہیں جو انہوں نے پہلے سے کیے ہیں، جو تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے ہونے والے گناہ معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو اوروں کے معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، ان کی ایسی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں، اور یہ نیکیاں ان کے پاس نہیں ہیں جو ان کے بعد میں آئی. پھر کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم خیر القرون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ذریعے ثابت ہے یہ بات. کیا بات؟ کہ انہم خیر القرون، کہ وہ سب سے بہتر زمانے کے لوگ ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے 3651 3651 کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تبع تابعین. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سب سے افضل لوگ قرار دیا، اور یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کیا کہ ان المد من احدہم، ان میں سے کسی ایک کا مد، اذا تصدق به، جب وہ اسے صدقہ کرے. مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آدھا کلو. ان میں سے کسی ایک کا ایک مد، آدھا کلو صدقہ، اذا تصدق به، جب وہ صدقہ کرے، کان افضل، تو یہ افضل ہے، من جبل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونے کے صدقے سے، من بعدہم، جو ان کی طرف سے صدقہ ہوگا جو ان کے بعد میں آئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3673 3673 کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے اللہ کی راہ میں ایک مد صدقہ دیا تھا، آدھا کلو کھجوریں صدقہ دی تھی، آدھا کلو گندم صدقہ دی تھی، اور تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں صدقہ دے، وہ میرے صحابی کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب، پھر جب ان صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فیکون قد تاب منہ،
تو ممکن ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہو. او اتا بحسنات تمحوہ، یا وہ بعد میں ایسی نیکیاں اس نے کی ہوں جو اس کے گناہ کو مٹا ڈالیں. او غفر لہ، یا اس کو بخش دیا جائے بفضل سابقتہ، اس کی ماضی کی فضیلت کی وجہ سے، ماضی کے کسی کارنامے کی فضیلت کی وجہ سے. او بشفاعت محمد، یا اس کو معاف کر دیا جائے جناب محمد علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے. الذی ہم حق الناس بشفاعتہ، وہ محمد علیہ السلام کہ جس کی شفاعت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار یہ ہیں کون؟ صحابہ. او ابتلی ببلاء فی الدنیا، یا اس کو دنیا میں کسی ازمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، کفر بہ عنہ، جس ازمائش کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے ہوں. یہ جو ہم نے آخری بات پڑھی ہے اس کی ذرا مزید وضاحت ہو جائے. کہتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی صحابی سے گناہ ہوا. اچھا، گناہ تو آپ سے بھی ہوتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں. اچھا، مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں کیا امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ ایسے ہی ہے. صحابہ کے بارے میں امید کیوں نہیں ہے؟ اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو امید ہے کہ ہمیں اللہ جنت میں بھیجے گا، تو صحابہ کرام کے بارے میں کیوں امید نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے بھی کیا گزرے ہیں؟ یہاں پہ اس گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ابھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. تو یہ دیکھیں جی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو گفتگو کی ہے اس کا اب میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ مان لیا کہ صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن صحابہ کرام کی مغفرت کے بڑے اسباب موجود ہیں. نمبر 1، توبہ. جیسے میں اور آپ توبہ کرتے رہتے ہیں وہ بھی توبہ کرتے تھے. جیسے میں اور آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک غفور رحیم، وہ بھی پڑھتے تھے. تو توبہ وہ تو ہم سے زیادہ کرتے تھے. اور توبہ کے بارے میں اللہ کا کہنا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 70 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، بدکاری کرنے کے بعد توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور پھر حدیث ہمارے پاس مسلم شریف کی حدیث نمبر 121 راوی ہے عمر بن عاص، کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہونے کے لیے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ علیہ السلام نے کہا عمر یہ کیا؟ اللہ کے نبی کا بھی اخلاق دیکھیے، کتنا بڑا یہ اخلاق ہے. اور ہوتا تو 4-5 لگاتا یا 4-5 نعوذ باللہ گالیاں دیتا، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی ہے علیہ السلام، اخلاق کے عظیم پیکر. آپ نے بڑے پیار سے پوچھا عمر یہ کیا؟ تو عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟ میری شرط یہ ہے کہ میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا عمر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حج کر لینے سے پہلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے اگر چند غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کی وجہ سے معاف ہو چکی ہوں گی. دوسرے نمبر پہ ان کی وہ نیکیاں جو انہوں نے بعد میں کی ہیں، میں فی الحال جو پہلی نیکیوں کی بات نہیں کر رہا، جو گناہ سرزد ہونے کے بعد کی ہیں
اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن حکیم آیت نمبر 114 سورہ ہود 114 سورہ ہود کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، زائل کر دیتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف میں 1987 1987 وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، آپ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی گناہ ہو جائے تو بعد میں نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ تو کیا صحابہ کرام گناہ ہونے کے بعد نمازیں پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے کہ نہیں رکھتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ یہاں پہ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود کی، بخاری میں اس کا نمبر ہے 526 526 کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے ایک عورت کو بوسہ دیا ہے، مجھے گناہ سے پاک کرے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد آپ علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی ان الحسنات یذھبن السیئات کہ واقیم الصلاۃ طرفی النہار، کہ آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کے کیوں نہیں ختم ہو گئے ہوں گے؟ پھر وہ حدیث جسے بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود، نمبر ہے 528 528 نہر والی حدیث۔ کیا مطلب؟ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو، ستھرا پانی ہو، دن میں 5 بار اس میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل کچھ عیب رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مومن دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، اس میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں۔ خصوصاً یہ دعا سورہ حشر آیت نمبر 10 والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو صحابہ کرام کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس دعا سے بھی صحابہ کرام کے اگر کوئی گناہ تھے تو وہ ختم ہو گئے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ نماز جنازہ میں دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما اور اس کے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ اور پھر یہ بشارت صحابہ کرام کے لیے ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جس مسلمان آدمی کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، اللہ ان کی دعا اس میت کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو کیا یہ فضیلت صحابہ کرام کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ روزے اگر پھر بھی مان لیا کہ ان کا کوئی ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوا دنیا میں، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، ان کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ شفاعت کے حقدار سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں میرے اوپر آپ کے اوپر، کیا اس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر صبر کریں تو صحابہ کرام کے کیوں نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5641 5641 کہ مسلمان پہ کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی تھکاوٹ آئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی غم آئے، حتیٰ کہ کانٹا چبھے اس کے پاؤں میں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ گفتگو جو ابھی ابن تیمیہ نے آخر میں کی تھی، میں آخر میں اس کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ثم اذا کان قد صدر من احدہم ذنب، پھر یہ بات کہ اگر ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے، سرزد ہوا ہے، تو وہ اس سے توبہ کر چکا ہوگا یا ایسی نیکیاں لے کر آیا ہوگا بعد میں جنہوں نے اس گناہ کو دھو دیا ہوگا، مٹا دیا ہوگا، او غفر لہ، یا اس کو بخش دیا گیا ہوگا اس کے کسی سابقہ کارنامے کی وجہ سے، یا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے کہ یہ صحابہ کرام آپ کی شفاعت کے سب سے بڑھ کے حقدار ہیں، یا دنیا میں آنے والی کسی آزمائش میں اس کو مبتلا کیا گیا ہوگا جس سے اس کے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔